الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى فمن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. بعد الحمد والصلاۃ صاحب صدر گرامی قدر حضرات مشائخ عظام و علماء کرام و دیگر سامعین ذی احتشام، مقام نبوت و منصب رسالت کو مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اس کائنات میں ہر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب اعظم ہوتا ہے. ہر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب اعظم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر نواہی کا مظہر، اس کی عظمت و ہیبت کا نمونہ، اس کی قدرتوں اور کمالات کا آئینہ ہوتا ہے. جس طرح اصل کی اطاعت و فرما برداری لازمی و ضروری ہوتی ہے، اسی طرح وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب اعظم بنایا ہوتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری بھی لازمی و ضروری ہوتی ہے. صاحب صدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت فرض و لازم ہے، اس کی اطاعت لازم ہے. یہی وجہ ہے صاحب قدر یہی وجہ ہے کہ وہ ہر نبی اور ہر رسول اس کی اطاعت فرض و لازم ہے. تو وہ جو تمام نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری لازمی و ضروری کیوں نہیں ہے؟ صاحب صدر اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو. جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطاعت مصطفیٰ کا، تو جو بندہ اطاعت مصطفیٰ سے منہ موڑے گا، رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، تو لوگوں سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سرکار دو جہاں امام الانبیاء کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پھر مزید ارشاد فرمایا ما من شیء الا وقد یعلم انی رسول اللہ. پوری کائنات میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی اور مانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو یہ نہ جانتی ہو اور نہ مانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہی وجہ ہے کہ اشارہ پاتے ہی ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ شریف کا ورد کرنے لگ جاتی تھی، انگلی کے اٹھتے ہی چاند کا کلیجہ چاک ہو جاتا تھا، دو ٹکڑے ہو کر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سلامی پیش کرتا تھا، اور پیغام کے پہنچتے ہی درخت جڑوں پر چلتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ کے اٹھتے ہی
پتھر پانی پر تیرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ صاحب قدر جانور سجدہ کیا کرتے تھے اور اپنی شکایات، اپنی مشکلات امام الانبیاء کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا کرتے تھے، اپنے دکھوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ سامعین ذی وقار، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے مقام پر آپ کی گود مبارک میں امام الانبیاء کریم علیہ السلام کا سر انور تھا۔ امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے اور سورج غروب ہو رہا تھا، نماز عصر قضا ہو رہی تھی۔ امام الانبیاء کریم علیہ السلام کو نیند سے بیدار نہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار کے آرام میں خلل آ جائے۔ بیٹھے رہے، سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی، پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام الانبیاء کریم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی المرتضیٰ کیا وجہ ہے، کیسی پریشانی ہے، کیوں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا، علی غم نہ کر، ابھی ادا ہو جائے گی۔ امام الانبیاء کریم علیہ السلام نے اپنے دستے دعا بارگاہ رب العلا میں بلند کیے اور یوں لب کشا ہوئے، اللہم انا علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فرد علیہ الشمس، سورج کو واپس پلٹا دے۔ سامعین ذی وقار، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، خدا کی قسم حضرت اسماء فرماتی ہیں، رأیتها غربت ثم طلعت بعد ما غربت وبکفت علی الجبال، سورج ایک دفعہ غروب ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس لوٹا اور اپنی کرنیں پہاڑوں کے اوپر چمکانے لگا، سورج کی روشنی دوبارہ پہاڑوں پر چمکنے لگی۔ سامعین ذی وقار، ایک بات تو یہ ہے کہ نماز عصر تو قضا ہو چکی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ تو پتا چلا کہ حقیقت میں اطاعت مصطفیٰ اصل میں اطاعت خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولا علی نے بار دی تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔